تو خدا یوسف سے کلام میں اسلام ہالیلویا ہالیلویا ہالیلویا۔ آئیے آج پھر سے جب ہم یہاں پر جمع ہیں، بے شک ہم بہت زیادہ خوش ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ آمین آمین۔ آئیے زبور 4 میرے ساتھ مل کر دیکھیے گا، سام نمبر 4، زبور 4۔ آج ہم پھر سے اس میں سے اس کا کچھ حصہ پڑھیں گے، اور خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے۔ زبور 4 اس کی 3 آیت سے میں پڑھوں گا، 7ویں یا 8ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ سب نے نکال لیا ہے؟ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا۔ تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو، اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو۔ صداقت کی قربانیاں گزرانو اور خداوند پر توکل کرو۔ بہت سے کہتے ہیں، کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا؟ اے خداوند، تو اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوا کر فرما۔ تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلہ اور میں کی فراوانی سے ہوتی ہے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ہالیلویا پریز گاڈ۔ آئے خدا کے کلام کے لیے زور کرتا ہوں۔ آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ تھینک یو آپ کی کلیپنگ کے لیے، آپ نے خدا کے کلام کے لیے کلیپنگ کی ہے، اور ہم بے حد شکر گزار ہیں۔ مقدس داؤد کا لکھا ہوا یہ مزمور ہے، زبور ہے، جو ہم اکثر گاتے ہیں، ہاں، اور بڑا خوبصورت یہ زبور ہے، زبور نمبر 4۔ اور کل شام میں ہم کہیں باہر گئے ہوئے تھے، علاقے سے باہر دستگیر، وہاں اچھا خدا نے استعمال کیا مجھے، اور اس گھرانے نے بڑی برکت پائی۔ وہاں پر جب ہم کھانا کھا رہے تھے، دعا کے بعد تو کچھ باتیں ہو رہی تھی خدا کے کلام کو لے کر، تو پرانے عہد نامے کی بات ہو رہی تھی۔ تو وہ بھائی خود بھی پادری ہیں جن کے گھر میں گیا ہوا، تو انہوں نے مجھے بلایا ہوا تھا، اپنے لیے، اپنی ایک آنٹی کے لیے پریئر کروانی تھی، اپنے چرچ کے لیے، اپنی خدمت کے لیے۔ تو وہ پرانے عہد نامے کی بات کر رہے تھے، تو ہم بات کر رہے تھے، میں بتا رہا تھا کہ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ یہ دونوں خدا کا کلام ہے، اور میں اکثر یہاں پر آپ کو بھی کہتا ہوں کہ بغیر پرانے کے ہم نئے کو نہیں جان سکتے۔ اور بائبل مقدس کا نفس مضمون جو ہے، مرکزی کردار جو ہے، وہ یسوع مسیح ہے، پرانے میں بھی اور نئے میں بھی۔ اور پھر میں بات کر رہا تھا کہ جب کبھی ہم پرانے عہد نامے کو پڑھتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کی بائبل کو پڑھتے ہیں۔ آمین، سمجھ رہے ہیں آپ اس بات؟ اور میں اکثر بتاتا ہوں کہ پرانا عہد نامہ خداوند یسوع مسیح کی بائبل تھی، شاگردوں کی بائبل تھی، اور شاگرد اسی میں سے یسوع مسیح کو مسیح موعود، جس کا یہودی انتظار کر رہے تھے، پروو کرتے تھے، اسی میں سے ثابت کرتے تھے کہ یہ وہی مسیح ہے، یسوع مسیح ہے۔ مختلف جگہوں پر اب جب روح القدس نازل ہوا، 2 باب اعمال کی کتاب کا، تو پطرس نے پہلا جو واعظ پیش کیا، وہاں وہ زبوروں کا حوالہ دے رہا، وہاں وہ یوئیل نبی کی کتاب کا حوالہ دے رہا۔ کیا لکھا ہے یوئیل نبی کی کتاب؟ یہ بڑی مشہور ہے، روح القدس کے نزول کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں کہ ان دنوں میں خدا اپنے روح میں سے ہر فرد، ہر بشر پر ڈالے۔ پطرس جو ہے اپنے پہلے واعظ میں وہیں سے آیت کو کوٹ کرتا ہے کہ یہ آج وہ بات پوری ہوئی ہے۔
اور ہم سب اس بات کو یاد رکھیں کہ جب بھی ہم پرانے عہد نامے کو پڑھتے ہیں تو ہم خداوند یسوع مسیح کی بائبل کو پڑھتے ہیں. اور زبور جو ہے یہ نظمیں ہیں، یہ شاعری ہے، یہ دعائیں ہیں، اور یہ وہ کلام ہے جسے یسوع مسیح نے، وہ نظمیں ہیں جو یسوع مسیح نے سیکھی، حفظ کی. ان میں سے کلام کے بہت سارے حصے جب یسوع مسیح چھوٹے تھے تو دوسرے یہودی بچوں کی طرح ان کی ماں انہیں سٹوریاں سناتی تھی کلام میں سے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہر جگہ پرانے عہد نامے کے ہی حوالے دی. جب کبھی یہودی لوگ، فقی، فریسی یا دیگر لوگ ان سے بحث کرتے تو یسوع مسیح کلام میں سے جواب دیتے تھے، پڑھتے تھے کہ وہاں سے لکھا ہو. جب آزمائے گئے شیطان سے تو یسوع مسیح نے کہاں سے پڑھا، کہاں سے؟ حالانکہ ان کے ہاتھ میں بک تو نہیں تھی، تمہارا تو نہیں تھا، اور بہت سارے کلام کے حصے ان کے اندر تھے. جب میں پطرس کی بات کر رہا ہوں تو پطرس کے ہاتھ میں تمہارا نہیں تھا، ان کے اندر خدا کا کلام تھا، بہت سارے حصے انہیں زبانی یاد. یسوع جب وہاں بیابان میں آزمایا جا رہا ہے تو یسوع کے ہاتھ میں بک نہیں تھی. شیطان جب کلام میں سے بات کر رہا ہے تو یسوع مسیح بھی استثناء کی کتاب میں سے 8ویں باب میں سے اور 6ویں باب میں سے حوالے دے کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے. پتھروں والی بات زبور 91 میں لکھی ہوئی، آج گایا بھی ہے، گایا نا. ہاں، اس لیے پرانا عہد نامہ، بہت سارے لوگ نئے عہد نامے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، لیکن دونوں ایک جیسے ہیں ہمارے لیے. اور اب یاد رکھیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کا کلام تھا، بائبل تھی. وہ اس میں سے پڑھتے تھے، اس میں سے بتاتے تھے، حوالے کوٹ کرتے تھے. پھر پرانا عہد نامہ جو ہے وہی وہ ہمیں یسوع مسیح کے بارے میں بتاتا. بغیر اس کے ہم یسوع مسیح کو جان نہیں سکتے. اس کے آباء و اجداد کے بارے میں ہمیں یہیں سے پتہ چلتا ہے. سو سارا کلام جو ہے، سارا کلام ہمارے لیے قابل تعظیم ہے. آمین، ہاللویا. سو یہاں جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، خدا کا خادم کہتا ہے کہ جان رکھو کہ خداوند خدا نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا. ہاں، جتنے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اکثر میں ایک دم اپنے اوپر بات نہیں کرتا، موجودہ چرچ پر بات نہیں کرتا، اور میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ بات جو ہم نے پڑھی ہے کن سے ہوئی تھی؟ بتائیں، یہ بات کن کے لیے ہو رہی تھی؟ نہیں پتا. ہاں، یہودیوں کے لیے ڈائریکٹ. اس وقت ہم تھے، بولے ہم تھے. ہاں، بعد میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی یہ باتیں ہیں، پر ڈائریکٹ فوراً میں اور آپ وہاں پر نہیں تھے. ہاں، جو شخص اس پر ایمان رکھتا ہے کلام اس کے لیے ہے، لیکن فرسٹ آڈینس جو ہے، پہلے سامعین جو ہے وہ یہودی تھی اس وقت کے موجودہ لوگ، پھر اس کے بعد آنے والے سارے لوگ، پھر ہم. اس طرح یہ خدا کے کلام کی ترتیب ہے. اور خدا کا خادم کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ جان رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے. خدا نے دیندار کو، دیندار کا کیا مطلب ہے؟ جو دین کی پیروی کرتا، جس کے پاس دین ہے، جو خدا کے کلام پر ایمان رکھتا ہے، خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے، وہ دیندار ہے. اور خدا کا خادم کہہ رہا ہے کہ ہم جان رکھیں کہ خدا نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے. ہاں، کسی کو اپنے لیے محسوس کر لیں. خدا نے اپنے لوگوں کو اپنے لیے الگ کیا، مخصوص کیا، تاکہ وہ اس کے لوگ ہوں، وہ اس کی عبادت کریں، وہ اس کے ساتھ ایک رشتے میں بندھے رہے، وہ اس کے ساتھ ایک تعلق میں بندھے رہے. اور اسرائیلیوں کے بارے میں کئی جگہوں پر لکھا ہوا کہ میں نے تمہیں قوموں میں سے الگ کیا ہے تاکہ تم میرے
ہماری جماعت سے ہاں اسی بات کو وہ دہراتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے کہ ہم جان رکھیں کہ خدا نے ہمیں اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ ہاں ہماری کوئی پہچان نہیں تھی، مگر جب خدا نے ہمیں الگ کیا تو پھر ہمیں ایک پہچان مل گئی۔ اور مقدس پطرس اپنے خط میں کہتا کہ پہلے تو کوئی امت نہ تھے، مگر آپ ایک امت ہو، بلکہ خدا کی کیا ہو؟ خاص ملکیت۔ پہلے پطرس میں لکھا ہو، وہ اپنی قوم سے، اپنے آپ سے، اپنے لوگوں سے کہتا کہ پہلے تمہاری کوئی پہچان نہیں تھی، لیکن خدا نے تمہیں تاریکی میں سے باہر نکالا، خدا نے تمہیں اپنے لیے الگ کیا، خدا نے تمہیں اپنے لیے مخصوص کیا، اور اب تمہاری پہچان ہے، اب تم دیندار ہو، اب تم زندہ خدا کے ماننے والے ہو، کیونکہ اس نے تم پر رحم کر کے، اس نے تم پر اپنے فضل کو جاری کر کے تمہیں تاریکی میں سے نکالا ہے اور اپنے لیے الگ کیا ہے، اپنے لیے مخصوص کیا ہے۔ اور یہ شخص کہتا ہے کہ جان رکھو کہ خدا نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا، اور جس کو ہم الگ کرتے ہیں، چنتے ہیں، چوز کرتے ہیں، وہ ہمیں بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے، وہ قیمتی ہے، وہ پریشیس ہے، کیونکہ بہتوں میں سے الگ کیا گیا ہے، اور یہ خدا کا رحم ہے، فضل ہے۔ شاید جسے چنا گیا اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن ہاں خدا کے اندر خاص بات یہ ہے کہ وہ رحیم ہے، اور جس کسی پر وہ فضل کرتا ہے وہ لکی ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہم جان رکھیں کہ دیندار کو خدا نے اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ اور نیچے ہم نے پڑھا ہے، جب میں پکاروں تو وہ سن لیتا ہے۔ دیندار کی بات، یہ پوری آیت ہے۔ دیندار جب خدا کو پکارتا ہے تو خدا اس کی سنتا ہے۔ کیوں؟ بتائے کیوں سنتا ہے؟ کیونکہ خدا نے اسے اپنے لیے الگ کیا ہے۔ آمین۔ خدا نے اسے اپنے لیے الگ کیا، اس لیے جب وہ پکارتا ہے تو خدا اس کی سنتا ہے، اور وہ خود سے بھی مخاطب ہے، دوسروں کو بھی انکلوڈ کرتا اور کہتا ہے کہ دیندار جو الگ کیا گیا ہے، جو سلیکٹڈ ہے، جو چنیدہ ہے، جو برگزیدہ ہے، جب وہ پکارتا ہے، جب وہ فریاد کرتا ہے تو اس کا چننے والا، اس کا انتخاب جس نے کیا ہے، وہ اس کا مالک، وہ اس کا خدا، جب وہ پکارتا ہے تو دیندار کی پکار کو سنتا ہے، اسے جواب دیتا ہے، وہ رد نہیں کرتا، بس اس کی پکار کو سن کر وہ جواب دیتا ہے، وہ اس کی پکار کو رد نہیں کرتا۔ اور وہ سکھاتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ ہم یہ جان رکھیں کہ we are the selected one، ہم وہ نیشن ہیں جو چنیدہ ہے۔ ہم اس بات کو مت بھولیں، ہاں ہم چنیدہ ہیں۔ اور پھر نیچے ہم نے پڑھا ہے کہ گناہ نہ کرو، تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو، اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو۔ ہاں جب انسان بستر پر لیٹتا ہے آرام کرنے کے لیے تو انسان اپنے دل کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے، اور کرتا بھی۔ انسان کے برین میں، سوچ کی بات یہاں پر، انسان کے برین میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں انسان کے برین میں ہوتی ہیں، دل میں ہوتی ہیں، اور ہم اپنے دل سے باتیں کرتے ہیں اپنے اندر،
اس کا اشارہ جو ہے وہ خدا کی طرف دھیان لگانے کو ہے کہ ہاں اپنے دل کے اندر، اپنے برین کے اندر اگر رات کو بھی ہماری آنکھ کبھی کھل جاتی ہے تو ہم اپنے ذہن کو خدا کی طرف لگائیں، ہماری سوچیں جو ہیں وہ خدا کے کلام کی طرف لگی رہے۔ اور بہت بار ایسا ہوتا ہے، اکثر جب ہم پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں ہمیں نیند بھی نہیں آتی، ہم بے چین رہتے ہیں، رات کو آنکھ کھل جاتی ہے اور ہماری سوچ اسی پرابلم کی طرف رہتی ہے، ہمارا دھیان جو ہے انہی پریشانیوں کی طرف رہتا ہے، وہ ہمیں سونے نہیں دیتی کیونکہ ہم پریشان ہیں اور ہمارا برین ادھر ہی لگا ہوا ہے۔ لیکن مقدس داؤد کہتا ہے کہ ہاں خدا کا کلام جو ہے اس کی خوبصورتی یہ ہے، خدا کے کلام میں یہ نہیں لکھا کہ مصیبتیں نہیں آئیں گی، وہ آئیں گی، لیکن جو تسلی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان مصیبتوں میں خدا کا کلام کہتا ہے، بلکہ خدا کہتا ہے کہ مصیبتوں میں اپنے لوگوں کے ساتھ رہوں گا۔ اور مقدس داؤد کہتا ہے کہ ایسے عالم میں اپنے دھیان کو اگر رات کے وقت میں لیٹا ہوں سونے کے لیے تو میری سوچیں اور میرے خیالات جو ہیں وہ میرے خدا کی طرف لگی رہیں، اور اگر میں ورید ہوں، اگر میں اپسیٹ ہوں، اگر میں پریشان ہوں اور رات کو میری آنکھ کھل جاتی ہے، سکون میرے اندر نہیں ہے، نیند مجھے نہیں آتی، تو اس عالم میں اپنے خدا کی طرف اپنی آنکھوں کو لگاؤں، میں اپنی سوچوں کو خدا کی طرف لگاؤں، میں اپنے دل میں خدا کے کلام کو رکھوں، اور خدا جو تسلی کا چشمہ ہے، خدا جس کے اندر سے اطمینان جاری ہوتا ہے، جب ایسا کروں گا، جب ایسا کروں گی تو خدا مجھے سکون دے گا، وہ مجھے اطمینان دے گا، وہ مجھے راحت دے گا، وہ مجھے تسلی دے گا، وہ مجھے سکون کی نیند دے گا۔ جو تسلی کا چشمہ ہے، اور اب ایسا اس لیے ہوگا کہ رات کے پہروں میں بھی جب مجھے بے چینی نے گھیرا ہے، مجھے نیند نہیں آتی، تو بھی میں خدا کے بارے میں سوچ رہا ہوں، میں کسی انسان کے بارے میں نہیں سوچ رہا، میں اس ٹربل کے بارے میں نہیں سوچ رہا اب کیا ہوگا، بلکہ میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، میں نے اس کے بارے میں سوچ لیا، اپنے دھیان کو اس کی طرف لگا لیا، اس پر ایمان رکھتا ہوں کیونکہ میں دیندار ہوں، اور لکھا ہے کہ جب دیندار پکارے گا تو وہ سن لے گا، اور جب میں اپنی سوچوں کو اس کی طرف لگا لیتا ہوں تو میں نے اس کی طرف اپنے خدا کی طرف اپنی سوچوں کو لگایا ہے جو ان سارے مسائل پر اور ان چیزوں پر اختیار رکھتا ہے۔ اس لیے نو وریز، کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ ہاں پرابلم اگر ہے تو میرا خدا میرے ساتھ ہے، میرا خدا جس نے مجھے الگ کیا ہے، جیسے پڑھ رہے ہیں اوپر سے کہ دیندار کو اس نے اپنے لیے الگ کیا، ہاں یہ لوگ دیندار تھے، ان کے بعد میں آنے والے لوگ دیندار تھے، اور آج میں اور آپ بھی بلکہ پوری دنیا میں جو یہوہ خدا کی پرستش کرتے ہیں، جو اس کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، all of them are selected people، وہ سارے کے سارے الگ کیے گئے ہیں، چنے گئے ہیں، دیندار ہیں۔ اور پھر جب ہم اپنی بات کرتے ہیں، جیسے میں نے یہاں پر سیکھا آپ کے ساتھ مل کر کہ خدا نے امتوں اور قوموں میں سے الگ کیا، ایسے ہی خدا نے موجودہ چرچ کو، کلیسیا، بہتوں میں سے الگ کیا ہے۔ آمین آمین۔ ہم بھی بہتوں میں سے الگ کیے گئے لوگ ہیں، ہم بھی جکڑے ہوئے پھنسے ہوئے لوگ تھے، لیکن خدا نے اپنے فضل کو جاری کر کے ہمیں الگ کیا۔ ہاں، he selected us، اس نے ہمیں چن لیا، اور ہم دی
खुदावंद दीनदार है। कहता थरथराओ और गुनाह ना करो, क्योंकि जानता है कि गुनाह के बायस क्या होता है। गुनाह पर अक्सर हम मैसेज भी सुनते हैं। वो जानता है कि गुनाह से बिगाड़ पैदा होता है, हलचल पैदा होती है, नफरत पैदा होती है, और बहुत कुछ और जो नेगेटिव है, वो बहुत सारी चीजें गुनाह की वजह से वाक़ई होती है। और फिर वो कहता है कि सदाकत की कुर्बानियां गुजराओ और खुदावंद पर तवक्कुल करो। सदाकत की कुर्बानी में खुदा सच्चाई को पसंद करता है, खुदा दिखावे को पसंद नहीं करता। खुदा सच्चा है और सच्चाई को पसंद करता है। और अब जो भी है यहां से हो, मैं जो कुछ भी करता हूं मैं रूह और सच्चाई से करूं। सदाकत की कुर्बानियां गुजरानो, मैं जो कुछ कर रहा हूं खुदा के लिए सच्चाई और सदाकत के साथ करूं तो उसे पसंद आएगा। कुछ भी इस जमीन पर रहते हुए जो यीशु मसीह को जान लेते, जो खुदा को जान लेते, वो सच्चाई से भर जाते, क्योंकि उनके अंदर खुदा का कलाम होता और वो जान जाते हैं कि खुदा सच्चा है। और खुदा के बारे में लिखा है कि वो झूठा नहीं, वो सच्चा है, सदाकत उसके अंदर है। इसलिए अगर मैं खिदमत में हूं, मेरा रोल कुछ भी है, मैं गाने वाला हूं, मैं बजाने वाला, मैं मीटिंग लीड करने वाला हूं, मैं मैसेज डिलीवर करने वाला हूं, मैं कुछ भी हूं, मेरी खिदमत, मेरी कुर्बानी, मेरी रोया, मेरी खिदमत, मेरी नेमत जो है, मैं जी जान से बल्कि जैसे लिखा है कि सदाकत के साथ उसे गुजार लूं। जब ऐसा करूंगा तो मेरी खिदमत जो है खुदा के हुजूर वो काबिल कबूल ठहरेगी और मैं और ज्यादा ब्लेसिंग पाऊंगा। और अब जानते हैं कि खुदा के कलाम में सदाकत और त्यारदारी जैसी चीजें मरकजी है, इनको मरकजी हैसियत हासिल, क्योंकि खुदा खुद त्यारदार है। खुदा में रोना नहीं है कि है, सुनते नहीं होगे माने यही ना है, बहुत कलाम सुन के सी सुननी हो जाए, इसलिए रिस्पॉन्स दे। खुदा में रोना नहीं, इंसानों में है, हाँ इब्लीस में है, लेकिन खुदा में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सदाकत की बात खुदा का खादिम कर रहा, हम सीख रहे हैं। वो जानता है कि खुदा सादिक है, खुदा जो है वो सच्चा है, और वही चीजें, वही मुरादें, वही रिश्ते, वही खिदमत खुदा को पसंद आती है जो हम दिल से करते हैं, जिसमें सदाकत या सच्चाई है। और जैसे वो सच्चा है, फिर नीचे हमने पढ़ा है, हाँ यहाँ बहुत सारी बातें, हम इसे इतना लंबा नहीं कर सकते, इसके ऊपर तो घंटा में बात हो सकती है। हमने पढ़ा है, बहुत से कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। ऐ खुदावंद तो अपने चेहरे का नूर हम पर जलवागर फरमा। आमीन। वो कह रहे जिस्मानी लोगों की बात कर रहे, जिस्मानी लोग, या शायद वो लोग जो सिलेक्टेड नहीं है, दीनदार नहीं है, चुनीदा नहीं है, उनमें से बहुत से लोग कहते हैं कि कौन हमें कुछ भलाई दिखाएगा। लेकिन उसके कहने का मतलब यह है कि हमारा खुदा हमें भलाई दिखाएगा, जिसने हमें अलग किया है, जिसने हमें चुना है, जिसने हमें अपने लिए महसूस कर लिया है, वो ईमान रखता है कि हाँ वो हमें भलाई दिखाएगा। और जब ज़ाती तौर पर दाऊद की बात हम करते हैं तो उसकी जिंदगी को हम जानते हैं कि क्या कुछ खुदा ने इसकी जिंदगी में किया था, बहुत कुछ। और उसका मतलब है कि हाँ हमारा खुदा उन्हें जवाब भी देता है कि
نے ہمیں چنا ہے, الگ کیا ہے, وہی ہمارے لیے بھلائی پیدا کرے گا, کیونکہ وہ بھلا ہے اور بھلائی پیدا کرنا جانتا ہے. بلکہ رومیو کے خط میں لکھا ہو غالباً 8 باب مقدس پولس کہتا ہے کہ سب چیزیں ہم جانتے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے. آمین. کیونکہ خدا بھلائی پیدا کرنا جانتا ہے. وہ بڑا خدا ہے, وہ بڑا ہے. وہ ارادوں کو, سوچوں کو, خیالات کو جو نیگیٹو بھی ہیں چینج کرنا جانتا ہے. وہ مخالفین کو دوست بنانا جانتا ہے, اور وہ برائی میں سے اچھائی اور بھلائی پیدا کر سکتا ہے, کیونکہ وہ بھلا ہے, وہ اچھا ہے, وہ سچا ہے, وہ صداقت سے بھرا ہوا خدا ہے. اس لیے اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. He can do everything. وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور پھر نیچے یہ بڑی خوبصورت بات کرتا ہے. ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھیں, نور کی ہم نے بات کی ہے, تو حوالہ پڑھے بغیر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نہیں. یوحنا کا پہلا خط دیکھ, اگر جو نکال سکتا ہے وہ جلدی سے نکال لے, ادروائز میں پڑھ دوں گا. ہاں, خدا کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے اور ہم جانتے ہیں, لیکن میں آپ کو آیت دینا چاہتا ہوں. پہلے باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہوا ہے. پہلے باب کی 5ویں آیت دیکھیے, پہلا یوحنا پہلا باب اور 5ویں آیت. اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے. آمین. ہم نے نور کی بات کی, ہم نے نور کی وہاں پر بات کی ہے. کیا خداوند اپنے چہرے کا نور, اپنا نور ہم پر جلوہ گر فرما. اور یہاں پر لکھا ہے کہ خدا نور ہے, اور آگے لکھا ہوا ہے کہ اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں ہے. آمین. اور اس کے بیٹے کے بارے میں کیا لکھا ہوا, یسوع کے بارے میں, وہ کیا ہے, دنیا کا نور. کیونکہ جیسے خدا کے اندر نور ہے, بیٹے میں بھی نور ہے. جیسے خدا نور ہے ویسے وہ بھی نور ہے. بلکہ یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دنیا کا نور ہے. وہ اس لیے دنیا میں آیا تھا کہ تاریکی میں چمکے. اس گناہگار دنیا میں اس لیے اسے بھیجا گیا تاکہ اس کی روشنی جو ہے تاریکی میں چمکے, اور تاریکی میں پھنسے ہوئے لوگ اس کے وسیلے نور میں آنے والے ہوں. وہ نور ہے. اور پھر ایک اور حوالہ دیکھیں, کرنتھیوں کا خط, آسان ہے نوٹ. دوسرا خط 4 باب دیکھیں. وہاں پر ہم نے, پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر مقدس داؤد کہہ رہا ہے کہ بہت سے کہتے ہیں کون ہمیں بھلائی دکھائے. ہاں, آگے 7ویں آیت میں لکھا ہے تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلے اور میں کی فراوانی سے ہوتی ہے. یہ کیا چیزیں ہیں, سنیں میری بات, یہ غلہ اور میں کیا چیزیں ہیں, یہ دنیاوی چیزیں ہیں, یہ دنیاوی. لیکن مقدس داؤد کہہ رہا ہے کہ تو نے جنہیں غلے میں, اناج میں یا دیگر دنیاوی چیزوں میں خوشی ملتی ہے, تو نے مجھے ان سے زیادہ خوشی بخشی ہے. اگین میں یہی کہوں گا کہ جو لوگ دنیاوی ہیں انہیں دنیا کی چیزوں میں راحت ملتی, یہ مطلب ہے. لیکن جو خدا کے لوگ ہیں میرے عزیزو, انہیں دیکھیں ذرا دوسرا کرنتھیوں دیکھیں, دوسرا کرنتھیوں 4 باب نکالا ہے آپ نے. آپ ویری گڈ, آپ بڑے تیز ہیں اور حالے نکال رہے. 4 باب اور اس کی 18ویں آیت دیکھیے ذرا. 4 باب 18ویں آیت میں لکھا ہے جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں, کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر اندیکھی چیزیں ابدی ہیں. آمین. یہ دیکھی اور اندیکھی چیزیں کیا ہیں, جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ دنیاوی چیزیں ہیں. جیسے وہاں غلے کی, اناج کی بات کی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ دنیاوی لوگوں کو دنیاوی چیزوں میں راحت ملتی ہے, لیکن دینداروں کو اندیکھی چیزوں میں, یعنی وہ چیزیں جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں. جیسے خدا کو ہم نے نہیں دیکھا, ہاں لکھا ہے خدا کو کسی نے نہیں دیکھا, ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. ہاں, اس آنے والی نجات کو جسے اب تک ہم نے دیکھا تو نہیں ہے, ہاں نجات دہندہ جس پر ہم یقین رکھتے اسے بھی ہم نے نہیں دیکھا. کیا دیکھا یسوع؟
ہاں ایمان رکھتے ہیں، یعنی ساری وہ روحانی چیزیں، وہ کہہ رہے ہیں ہاں دیکھی ہوئی چیزیں تو چند روزہ ہیں مگر اندیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ ہاں جو دنیاوی لوگ ہیں جن کی خوشی دیکھی ہوئی یا ظاہری چیزوں میں ہے، غلے میں ہے، میں ہے، روپے پیسے میں ہے، شہرت میں ہے، کہتا ہے ان چیزوں میں جنہیں راحت ملتی ہے وہ سن لے کہ یہ چیزیں محض چند روزہ ہیں، لیکن خدا جو ہے وہ چند روزہ نہیں ہے۔ خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ازل سے ابد تک ہے، اور یسوع کے بارے میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ الفا اور اومیگا وہی ہے، یعنی ابتدا اور انتہا وہی ہے، جسے ہم نے نہیں دیکھا، یعنی خدا وہ ازل سے ابد تک ہے۔ ہاں نظر آنے والی چیزیں تو چند روزہ ہے، لیکن ہمارا خدا جو ہمیں نظر نہیں آتا، جو اندیکھا خدا ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا بلکہ ازل سے لے کر ابد تک قائم رہنے والا ہے۔ اس کی ریاست، اس کی اسٹیٹ، اس کی سلطنت، اس کی باتیں، اس کا کلام، اس کے وعدے ہمیشہ قائم رہے گے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے پولس رسول کہتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ تو چند روزہ ہیں، لیکن جو نظر نہیں آ رہی خدا اور دیگر ساری چیزیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ابدی ہے۔ اس لیے اگر ہمارے پاس دولت ہے تو ختم ہو جائے گی، جیسے وہاں مقدس داؤد کہہ رہا ہے کہ تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو یعنی دنیاوی لوگوں کو غلے سے حاصل ہوتی ہے، میں کی فراوانی سے دنیاوی چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ یہ چیزیں جو دنیاوی ہے یہ ختم ہو جائیں گی، لیکن ہمارا خدا اور اس کی باتیں، اس کا کلام، اس کے وعدے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اور ہم بھی جان رکھیں، جانتے بھی ہیں کہ اگر دولت ہے تو جاتی رہے گی، مٹ جائے گی، خواہشیں ختم ہو جائیں گی دنیاوی، اور روحانی خواہشیں کبھی نہیں مٹتی، نظر تو نہیں آتی، لیکن خدا کے کلام ہی کے مطابق ایک وقت وہ نظر بھی آئے گا۔ جیسے پاؤل لگے کہتا ہے کہ ابھی تو ہمیں آئینے میں دھندلا سا نظر آتا ہے، لیکن وہ وقت بھی آئے گا جب روبرو سب کچھ ہم صاف دیکھیں گے۔ آمین۔ اس لیے دولت، شہرت، عزت، جتنی دنیاوی چیزیں ہیں یہ سب تو مٹ جائیں گی، لیکن خدا اور اس کا کلام، اس کے وعدے، اس کی باتیں، جتنی اندیکھی چیزیں ہیں وہ کبھی نہیں مٹیں گی۔ اس لیے ہمیں دیندار ہونے کی حیثیت سے، ہمیں الگ کیے گئے لوگ ہونے کی حیثیت سے سب سے زیادہ خوشی اپنے خدا میں ملتی ہے، روحانی چیزوں میں ملتی ہے، اور یہی ہماری فتح ہے۔ آمین۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ پریز گاڈ، ہالیلویا، ہالیلویا، پریز گاڈ، ہالیلویا، پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ اور بہن شمع ہمارے بیچ میں ہے، میری ان سے درخواست ہے کہ وہ خدا کے کلام کے لیے اور اگلے وقت کے لیے وہیں پر اپنی جگہ پر دعا کر سکتے ہیں، لیکن پلیز شارٹلی دعا کیجیے گا خدا کے کلام کے لیے اور اگلے وقت کے لیے۔ پریز گاڈ، ہالیلویا۔